اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صافی حضرات، کیمرہ مین، دیگر جتنا اسٹاف ہے، آپ سب کو السلام علیکم۔ آپ سب کے علم ہے کہ آج ہم مزار قائد پہ موجود ہیں اور مادر ملت جناب محترمہ فاطمہ جناح کی 59ویں جو ہے وہ برسی منائی جا رہی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور میں بحیثیت اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی ان کو زبردست خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان کی 59th اینیورسری پر، اور ان کا رول فارمیشن آف پاکستان میں، اور لوگ ان کو صرف اس وجہ سے نہیں جانتے کہ وہ ہمشیرہ تھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی، بٹ ان کا جو رول تھا، ان کا جو کردار تھا، اور ان کی جو سیاسی بصیرت تھی، ان کی جمہوریت کے لیے جو ایفرٹس تھے، قانون کی بالادستی کے لیے جو انہوں نے ان کی جو کمٹمنٹس تھیں، اس کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور سائیڈ بائی سائیڈ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ جتنا بھی سیاسی کیریئر رہا، اور پھر فارمیشن آف پاکستان 1947 اور اس کے بعد جو ان کے ایفرٹس تھے، اس پہ ہم پوری قوم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ ہم جو ہے بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، اور اپنے بانیان کا ہم جو ہے وہ ہمیشہ، ایک تو ہمیں بڑا پراؤڈ ہوتا ہے اس بات پہ کہ الحمدللہ جو کردار رہا پاکستان کے بنانے میں، ان کو ہم ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کرے کہ پاکستان جو گائیڈنس، جو پرنسپل قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو پاکستان کا جو خواب دیکھا تھا کہ کس طرح قائد اعظم کا پاکستان ہونا چاہیے، اللہ کرے کہ ہمارے حکمران، ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارا جو نظام ہے، اللہ کرے کہ وہ قائد اعظم کے پاکستان کو اچیو کرنے میں ہم جلد از جلد کامیاب ہو سکیں، اور پاکستان ایک اوبویسلی معاشی دلدل سے نکلتا ہوا پاکستان ہے، اور ہم سب کی خواہش ہے، منشا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ معاشی طور پہ مضبوطی جو ہے وہ ایک جمہور کو، ایک عام شہری کو، ایک عام پاکستانی کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر 59ویں برسی پر محترمہ فاطمہ جناح کی ان کو زبردست خراج عقیدت۔ آئین پاکستان جو ہے نا، ایک ایسا مسودہ ہے جس کے تحت جو ہے وہ پاکستان کے جتنے بھی ہمارا نظام ہے وہ چلتا ہے۔ اس میں بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، یہ ہے حقیقی۔ تو ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، اور کہیں نہ کہیں آپ کی بات سے میں ایگری کروں گا، بند باندھنے کی ضرورت ہے۔ آج 75-78 سالوں کا عرصہ گزرنے کے باوجود ہم یہ والی بات کر رہے ہیں، تو میں بینگ اے پولیٹیکل ورکر، ہم سب کو اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، پہلی چیز۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں پرائیورٹائز کرنا ہوگا، ترجیح میں رکھنا ہوگا پاکستان کو۔ بدقسمتی کے ساتھ سیاسی طبقے میں، اور خاص طور پہ حکمراں طبقے میں، ہم جب حکمرانی اچیو کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا عذرائے مذاق، شرجیل بھائی جو بھی بولتے ہیں، کم از کم میں ذاتی حیثیت میں تو سیریس نہیں لیتا، میں سچ بتا رہا ہوں، مطلب لاٹس آف رسپیکٹ فار ہیم، ہی از اے سینئر منسٹر آف سندھ، بٹ مجھے پتہ ہے وہ ماشاءاللہ وزیر اطلاعات بھی ہے، تو آپ کو پتہ ہے، آپ سب ماشاءاللہ بہتر انداز سے سمجھتے ہیں چیزیں، کہ وہ مارکیٹ میں ان رہنے کے لیے نا اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے بجٹ کی اسپیچ میں جو بات کہی تھی، میں اسی کو ریپیٹ کروں گا کہ اگر دیکھیں ہمارے 2 وفاقی وزارتیں دینے سے یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، تو بابا بسم اللہ کریں، ہم آج تیار ہیں، ابھی تیار ہیں، اور آن بیہاف آف ایم کیو ایم یہ بات کہہ رہا ہوں میں۔ دیکھیں، بات بہت سادہ سی ہے، اور وہ یہ کہ کیا مسائل حل ہو جائیں گے۔ سندھ کے ایشوز جو وفاق سے لے کر ہیں، میں نے اس میں بہت تفصیلاً بات کی تھی، تو بسم اللہ کریں، پیپلز پارٹی بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ بسم اللہ کریں، اپنے پریزیڈنٹ سے استعفیٰ لے، ہمارے 2 استعفے، چیئرمین سینٹ سے استعفیٰ لے، ہمارے 2 استعفے، نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر سے استعفیٰ لیں، ہمارے 2 استعفے تیار ہیں، بنڈل ڈیل ہے وہ کہتے ہیں نا۔ تو دیکھیں، اب وہ پھر میں آج کے دن اس طرح والی سیاسی وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، اب آپ نے سوال کر لیا تو میری بھی مجبوری ہے، میں بھی ایک سیاسی ہوں۔
تو بس اس کو اسی انداز سے لیں شرجیل صاحب کی بات کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. علی صاحب یہ بتائیے، یہ تو پیپلز پارٹی کی بات ہوئی، لیکن فاروق ستار ہوں یا ایم کیو ایم کے دیگر جو ہیں وہ اکثر وفاق سے بھی نالاں رہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ بجٹ اسپیچ کے دوران ان کو بولنے نہیں دیا گیا. تو وفاق کا بھی جو آپ لوگوں کے ساتھ رویہ ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ چھوڑنا چاہیے؟ میرے خیال میں چھوڑ دیں. اور ویل بڑا دیکھیں سادہ سی بات ہے. اب آپ مجھ سے چاہ رہے ہیں کہ میں اب سیاسی سٹارٹ کر دوں، تو چلے میں کر دیتا ہوں. بھائی بہت سادہ سی بات ہے، یہ وفاقی حکومت بھی جو ہے نا، جس انداز سے کراچی بالخصوص عمومی طور پہ پورا سندھ جتنے ایشوز وفاق سے پرٹین کرتے ہیں اسٹینڈ اسٹل ہیں، ایسے ہی ہیں، بالکل ایسے ہی ہیں جو کہ تو پڑے ہوئے ہیں. چاہے وہ K4 کا منصوبہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے ہمارے یہاں پر کیا کہتے ہیں. اور بنیادی بات میں کروں گا، دیکھیں نون لیگ سے ہمارا اتحاد الیکشن سے پہلے ہوا تھا 2024 میں. کیا بات ہوئی تھی ان سے؟ کیا بات ہوئی تھی؟ یہ بات ہوئی تھی کہ 140A کا جو مسودہ ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے، مجھے یاد ہے جو ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی تھی، اس میں جو موجودہ وزیر پلاننگ ہے وفاقی احسن اقبال صاحب، وہ یا ان کے صاحبزادے وہ موجود تھے اس میں. اور مسلم لیگ نواز نے ان پرنسپل یہ ایگری کیا تھا کہ جو ایم کیو ایم کا مسودہ بڑا ہی بہترین ہے لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنے کا، لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کا. 26ویں ترمیم ہو گئی، 27ویں ترمیم ہو گئی، ڈھاک کے 3 پات ہوا کچھ نہیں. تو بھیا ہم جو آپ سمجھ رہے ہو نا، ہم وہ نہیں ہیں، یہ ہمیں نہیں اس طرح کرو نا. بات بہت سادہ سی ہے کہ اب طے کرنا ہوگا نون لیگ کو بھی کہ انف از انف. آپ کا وفاق کا یہاں پہ نمائندہ موجود ہے. ایک طرف آپ بولتے ہو بلدیاتی نظام جو ہے وہ بڑا ایم کیو ایم کا مسودہ بہت اچھا ہے، ہم آئینی ترمیم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ نمبرز نہیں ہیں. تو بھائی بسم اللہ کریں. نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں قانون کی صورت میں لے آئے نا، وہ پھر ان کا ایک نمائندہ یہاں موجود ہے، ایک نمائندہ یہاں موجود ہے جی. وہ کیا ہے، گورنر صاحب جو ہے نا، وہ کیوں نہیں بات کرتے پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ بھائی کیوں نہیں لب کشائی کرتے؟ پیپلز پارٹی اور ان کا تو ایسا رومانس چل رہا ہے، میں مطلب میں اب اس کو کس طرح ڈیفائن کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. وہ ہے نا ماشاءاللہ ہمارے گورنر صاحب، جی فور گورنر، ادھر ڈبل جی ہے، ٹھیک ہے. ذاتی طور پہ بہت ان کا احترام ہے، مگر جیسا پیپلز پارٹی کو وہ کہتے ہیں نا کسٹمائز گورنر چاہیے تھا، وہ ان کو اچیو ہو گیا. گونگا گورنر مطلب بولنا ہی نہیں ہے، کوئی لب کشائی نہیں کرنی. بھائی کراچی کے مسائل پر، سندھ کے مسائل پر لب کشائی کب کریں گے گورنر صاحب؟ کرنا چاہیے نا، ان کو کرنا چاہیے. بھائی نون، اچھا میں تو یہ نہیں کہنا کہ میری پالیسی کو آپ ٹو کریں. پھر ایک روایت رہی ہے، میں آپ جو سینئر صحافی ہیں آپ سبھی ماشاءاللہ، آپ کو یاد ہوگا جب سے پولیٹیکل گورنر لگنے کا رواج ہوا پاکستان میں، اور اس کے بعد سے سندھ کی اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو سندھ میں جو روایت رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جی وہ شہری آبادی گورنر، دیہی آبادی وزیر اعلیٰ، ایک اناؤنسی ایک ہے نا پیکٹ ہے، جو بھی کہہ لیجئے اس کو آپ. تو جہاں جہاں شہری آبادی میں یا اربن سینٹرز آف سندھ میں جس کی میجورٹی ہوتی تھی اسی کا گورنر ہوتا تھا. آپ ڈاکٹر ارشد العباد خان صاحب سے شروع ہو جائیں اور آگے تک چلے جائیں. اور پھر اس سے پہلے جب 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس سے گورنر چونکہ ان کے پاس سیٹیں زیادہ تھیں تو گورنر پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا تھا. ہم نے کبھی اس میں بات نہیں کی، آپ سب گواہ ہیں اس بات کے. آج شہری سندھ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، تو کیوں نہ بات کریں بھائی؟ گورنر ایم کیو ایم کا ہونا چاہیے اس میں کوئی. اور یہ پریکٹس رہی ہے اس صوبے کی، اس پریکٹس کو آپ خراب کر رہے ہیں، اس پریکٹس کو آپ خراب کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پیپلز پارٹی کو خوش رکھنا ہے، کیونکہ آپ نے یہاں پہ وہ بی ٹیم والا کردار ادا کرنا ہے. بھائی اس صوبے کا اور خاص طور پہ اس شہر کا ایک مزاج ہے، اس مزاج کے اگینسٹ جو ہے یہ کام ہوا ہوا ہے، خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اور وہ کہیں لب کشائی کر رہے ہیں تو وہ اللہ معاف کرے وہ شرمندگی کا ہی باعث بن رہا ہے. میں اس پہ کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ بہن بیٹیوں کے ساتھ کے سامنے رکھ کے کس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں. تو نون لیگ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کا مسودہ بہت اچھا ہے، ہمارے پاس نمبر نہیں ہے، ہم اپنے صوبے میں بھی نہیں کر سکتے. پھر یہاں پہ جو ان کا نمائندہ ہے وہ لب کشائی بھی نہیں کرے گا. یار کس کو بنا رہے ہو؟ تو تھوڑا سا اپنا قبلہ درست کرے. ہم سپورٹ ہے نا، ہماری ہمیشہ سے سپورٹ رہی ہے، آج بھی سپورٹ ہے. جب میں یہ بات کر رہا ہوں تب بھی سپورٹ ہے، مگر جو کام آپ کے اینڈ پہ کرنے کے ہیں 2 وزراء ہمارے پاس چھوڑ دیے. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، باقی پیچھے سے یہ ہو رہا ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، پتہ نہیں ایک اور وزیر ہے ماشاءاللہ. جی شاہ صاحب کیا حکم ہے؟ یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. دیکھیں
کوئی بھی بیوقوف نہیں ہے. یہ شہر کا حال بہت برا ہو چکا ہے. ایک طرف ہمارا شکوہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، جس کا میں ذاتی حیثیت میں، چونکہ میں صوبے کا اپوزیشن لیڈر ہوں تو اس کا اظہار کرتا رہتا ہوں، میری جماعت کرتی رہتی ہے، ایک ایک رکن کرتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا جس انداز سے بجٹ میں ہم نے پورے سندھ کا مقدمہ پیش کیا. مگر دوسری جانب نون لیگ کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ انف از انف. آپ کو پریکٹیکلی ہم شہریوں کو، ہم کراچی والوں کو، ہم سندھ والوں کو نظر تو آئے کہ نون لیگ جو ہے وہ ولنگ ہے. آج کی دن تک ولنگنس نظر نہیں آ رہی. معذرت کے ساتھ یہ میری ذاتی رائے ہے، اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، مگر ایک عام آدمی تو یہی باتیں کر رہا ہے. بھائی کس بات کے لیے حکومت میں ہو، کیوں نہیں کام ہو رہے؟ 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا. وہ ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے 6-8 مہینے کا. یہ کون سا ہنی مون چل رہا ہے بھائی؟ جو 2.5 سال ہو گئے، وہ بھائی 2.5 سال بعد تو ٹینیور ختم ہو جائے گا. تو کراچی ایسے ہی لیسٹ لیویبل سٹی میں دوسرے تیسرے پیپلز پارٹی نے تو ٹارگٹ لیا ہوا ہے کہ اس کو نمبر 1 پہ لانا ہے. بدترین شہروں میں نمبر 1 پہ لانا ہے. ٹھیک ہے نا، تیسرے پہ تو آیا ہوا ہے ماشاء اللہ، تھیٹرک ہے، مسلسل تیسرا سال ہے کہ یہ شہر دنیا کے بدترین رہنے والے شہر. تو ہم خوش ہوں؟ ہم پولیٹیکل، چونکہ ہم ان کے اوپوننٹ ہیں اس لیے خوش ہو؟ نہیں، ہم تو خوش نہیں ہیں. ہمارا ووٹ، سپورٹ، مینڈیٹ، اسٹیک سب تو اربن سینٹرز آف سندھ سے ہے. ہمارا پورا صوبہ ہمارا ہے، کسی کے ابو جی کی جاگیر نہیں ہے. بھائی پورا سمجھا چکا ہوں بجٹ میں کہ یہ فالتو کی یہ نمبر گیم ہے. پیپلز پارٹی کی کوئی اکثریت نہیں ہے. یہ تو رولر سندھ سے آتے ہیں، وہ الیکٹیبلز اٹھاتے ہیں، حکومت بنا لیتے ہیں. تو انہوں نے تو طے کیا ہوا ہے، تو اس کو خدارا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بس میرے کم کو آپ زیادہ سمجھیں. اچھا علی بھائی بتا دیجیے گا، اس صوبے اور اس شہر کی ترقی ہم نے ماضی میں دیکھا 1 مین شو جب ہوتا تھا، جنرل مشرف صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت اس شہر کی بھی ترقی ہوئی اور اس صوبے کی بھی ترقی ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ فیل ہو چکا ہے، تو 1 مین شو جو ہے وہ دوبارہ ہونا چاہیے؟ نہیں جی، میں بالکل ایسا نہیں سمجھتا، نہ میری جماعت ایسا سمجھتی ہے. بات یہ ہے کہ جمہوریت ہے، آئین ہے، قانون ہے، عملداری کا مسئلہ ہے. بھائی اب تو مجھے بولتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگتا، اب تو نیتوں پہ شک بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. نیتیں ٹھیک کر لیں جناب، سب صحیح ہو جائے گا یار، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، تھینک یو. رہتا ان کی اپنی ترجیحات رہتی ہیں، تو میں آپ کی بات سے ایگری کروں گا. اس پہ بند باندھنے کی ضرورت ہے، پالیسیز کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور کنسنسس کے ساتھ ایک چیز طے کرنی ہوگی کہ جو ہمیں اپارچونٹی موجودہ سیاسی نظام میں ہم نے بھارت کو جو ہے وہ دشمن ملک ہمارا بھارت، جو کہ ہم سے 6 گنا زیادہ اکانومی جائنٹ، ہم سے 6 گنا زیادہ بڑا ٹیکنالوجی جائنٹ، الحمدللہ ہماری افواج نے، سیاسی لوگوں نے تہیہ کیا. جواب دینا ہے تو الحمدللہ ایسا جواب دیا پوری قوم نے مل کے، تو کہ دنیا نے دیکھا. اور پھر جس میڈیشن کا جو کردار جب ہم نے نبھانا شروع کیا، تو 2 ایسے ممالک جو شاید 1979 کے بعد ایک ساتھ بیٹھے ہی نہیں تھے آفیشیلی، تو اللہ کا شکر ہے اسلام آباد ٹاکس بھی ہوئیں. دنیا نے دیکھا، پاکستان نے نہیں، دنیا نے دیکھا کہ صرف لفاظی نہیں ہے، عملی کام ہے. تو پاکستان، اس کی افواج، فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم پاکستان، اور پوری قوم، ہم سب نے ایز اے قوم اس کیس کو پٹ اپ کیا ہر محاذ پہ. ففتھ جنریشن وارفیئر ہے جناب. سوشل میڈیا بھی جو ہے، ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے جو ہے یہ والے اس پورے مارکہ حق میں، اور پھر اس کے بعد جو میڈیشن ہے اس میں ہم سب کا کردار ہے، ہم سب کا ایک پاکستانی کا کردار ہے. تو ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور ایک اپارچونٹی، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ایسی اپارچونٹی شاید آزادی کے بعد اس طرح نصیب نہیں ہوئی ہے جس طرح یہ اپارچونٹی آج پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست کو، اب جو ہمارے جمہوری لوگ ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، ان کو جو ہے اس اپارچونٹی کو اکنامکلی، پولیٹیکلی کیش کرنے کی ضرورت ہے. مجھے نہیں لگتا، میری ذاتی رائے ہے کہ شاید ہم اس انداز سے چیزوں کو بہتر کرنے میں سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے ہم جس شہر میں آج کھڑے ہیں اس شہر میں جو ہے وہ صفائی ستھرائی کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ہے. کتنے افسوسناک بات ہے. تو ایسا نظام ہمیں دینے کی ضرورت ہے کہ جس میں جمہور مضبوط ہو. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، جمہور مضبوط ہو،
ایک عام شہری مضبوط ہو، چاہے وہ کراچی کا مزدور ہو، محنت کش ہو، یا باقی سندھ کا یا پورے پاکستان کا جو ہے کوئی بھی شہری ہو، اس کو ہمیں مضبوط کرنا ہے، ہاری کسان کو مضبوط کرنا ہے، ایک عام مزدور کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک کرنے ہیں، تعلیم ٹھیک کرنی ہے، صحت ٹھیک کرنی ہے۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پہ بند باندھیں، کنسنسس کے ساتھ تمام لوگ، تمام جماعتیں، تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے پاکستان کو پرائیورٹائز کرنا ہوگا، ادروائز آپ یقین جانیں اگلے 15 سال بعد بھی یہی والی کیسٹ جو ہے نا چل رہی ہوگی۔ اچھا آپ نے جیسے فرمایا کہ ظاہر معاشی استحکام اور تمام صورتحال کے لیے پرامن بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود